پہاڑوں کو دیکھ کر میرے دل سے ایک ہی آواز نکلی، سنو، جیو، خوش رہو، مسکراؤ، کیا پتا کل ہو نہ ہو۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعد اور میں ہوں ایک ویڈیوگرافر۔ تو آج کی کہانی کچھ اس طرح کی ہے کہ آج میں نے جانا تھا ہنزا، میں نے بیگ پیک کیا اور اپنے دوست کی بھیجی ہوئی لوکیشن کی طرف نکل گیا۔ کچھ 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد میں پہنچ آیا اپنے دوست کے پاس، جہاں پہ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ بھائی تم نے اتنا ٹائم لگایا، ہم لوگ اتنا ویٹ کرنے۔ میں نے معذرت کی اور ہم لوگ پھر نکل گئے اپنے سفر کی طرف۔ اسلام آباد سے نکلتے نکلتے 10 ہو گئے تھے، پھر مجھے لگ گئی تھی بھوک۔ میں نے اس کو کہا بھائی چلو کچھ کھا لیتے ہیں، پھر ہم نے کچھ کھایا اور پھر ہم روانہ ہو گئے اپنے سفر کی طرف۔ 150 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد ہم لوگ مانسیرا پہنچ کے، جو کہ میرا گاؤں ہے۔ یہ مانسیرا کی سب سے خوبصورت اور لمبی ٹنل ہے، اور پھر 4-5 گھنٹے سفر کرنے کے بعد ہم لوگ پہنچ گئے بشام، جہاں پہ ہم رکے اور ہم نے چائے پی۔ اور ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ رکنے کے بعد مجھے اتنی سردی محسوس ہو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں ناران پہنچ گیا ہوں۔ خیر اب سردی کی باتیں تو ہوتی رہیں گی کیونکہ ہم لوگ ہنزا جا رہے ہیں۔ خیر اندر آئے، ہم لوگوں نے چائے پی اور پھر ہم نکل گئے اپنے سفر کی طرف۔ بشام سے چلاس پہنچتے پہنچتے صبح کا ٹائم ہو گیا تھا، پھر ہم لوگ ایک جگہ پہ رکے، ہم لوگوں نے تھوڑا سا ویو انجوائے کیا اور پھر ہم نے نماز پڑھی اور پھر ہم نکل گئے اپنے سفر کی طرف۔ چلاس سے اوپر راستہ اتنے خطرناک تھے کہ ایک گاڑی رکتی اور دوسرے گاڑی کو راستہ ملتا۔ اتنا خطرناک راستہ دیکھ کر میرے دل کو کچھ اور رہا تھا، لیکن ہنزا جانے کی اتنی زیادہ خوشی تھی کہ بھائی دل کو برداشت کر کے میں چلتے رہے۔ کچھ 17 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد ہم لوگ گلگت پہنچ کے، جہاں پر ہماری بھوک سے حالت خراب ہو رہی تھی۔ ہم نے کھانا کھایا اور پھر نکل گئے ہم اپنے سفر کی طرف، کیونکہ یہاں پر راستہ اور ولاگ دونوں زیادہ لمبے ہو رہے تھے، اس لیے میں نے زیادہ ویڈیوز نہیں بنائی۔ آخری کلپ لیا اور ہم لوگ سیدھا پہنچ گئے اپنے ہوٹل۔ 17 گھنٹے کا سفر 36 گھنٹے میں گزرا۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتانا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔